بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کی بلیک منی یعنی کالا دھن اپنے پاس محفوظ رکھنے والے مشہور زمانہ سوئس بینک کے بارے میں اہم حقائق آج کی ویڈیو میں موجود ہیں۔ یہ بینک ایسے لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا جو اپنے اثاثے چھپانے اور اپنے ملک میں ٹیکس سے بچنے کے لیے اس بینک کا سہارا لیتے ہیں۔ اس میں صرف کسی خاص ملک کی خاص پروفیشن کے لوگ شامل نہیں ہوتے، بلکہ دنیا بھر کے بڑے بڑے سیاستدان، بزنس مین، بیوروکریٹس وغیرہ اپنا خفیہ خزانہ یہیں چھپا کر رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہاں ان کا پیسہ سب سے زیادہ محفوظ ہے، مگر جہاں یہ بینک ایسے لوگوں کے ٹیکس چوری اور کرپشن جیسے سنگین جرائم میں پشت پناہی کرتا ہے، وہیں ان کے گزشتہ چند سالوں میں تبدیل ہونے والی پالیسیز کی وجہ سے ان بڑے بڑے ٹیکس چوروں اور کالا دھن رکھنے والوں کو مزید کھلی چھوٹ مل گئی۔ پہلے ان کے صارفین کی پرائیویسی کو لے کر قوانین اتنے سخت تھے کہ کسی سنگین جرم میں ملوث شخص کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی اس وقت تک ظاہر نہیں کی جاتی تھیں جب تک کہ کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کیے جائیں۔ ان کے انہی سخت قوانین کی وجہ سے جہاں پیسہ چوری کرنے والوں کے لیے ایک جنت تھی، تو وہیں تحقیقاتی اداروں کے لیے چوری کے پیسوں کا سراغ لگانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ بینک اس حوالے سے کافی بدنامی بھی کما چکا ہے۔ جتنے بھی ملک کے بڑے بڑے بزنس مین، ملٹی نیشنل کمپنیز، کارپوریشن وغیرہ ٹیکس سے بچنا چاہیں اور غیر قانونی طریقے سے کمائے گئے پیسے کو کسی محفوظ جگہ پر چھپانا چاہیں، تو سوئس بینک اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ ان کے ایجنٹس کی بات کی جائے تو ان سے اکاؤنٹ ہولڈر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا ناممکن بات ہے۔ آخر سوئس بینکوں پر لوگ اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں اور اپنے اثاثوں کو وہاں پر محفوظ کیوں تصور کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں 18ویں صدی کے اوائل میں جانا پڑے گا۔ 18ویں صدی کے اوائل کی بات ہے جب فرسٹ بینکوں نے کلائنٹس کے لیے کسی بھی طرح لین دین کو نہایت ہی محفوظ رکھنے کا دعویٰ کیا اور لوگوں میں کافی مقبول بھی ہوئے۔ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جو کہ غیر سیاسی جانبداری کو ترجیح دیتا ہے۔ اس ملک کی اب تک کسی دوسرے ملک سے دشمنی نہیں رہی، نہ ہی اس نے عالمی جنگوں میں کسی ملک کا ساتھ دیا، بلکہ ہمیشہ نیوٹرل رہا۔ اس کا فائدہ سوئٹزرلینڈ کو اس طرح ہوا کہ جس وقت جنگ چل رہی تھی اور جن ممالک کو لگ رہا تھا کہ ہٹلر ہم پر حملہ کر کے ہمارا پیسہ اپنا قبضے میں کر لے گا، ان سب نے اپنا پیسہ سوئس بینکوں میں رکھوا دیا۔ 1944 میں جرمنی کے ایک انٹیریئر منسٹر نے بھی سوئٹزرلینڈ میں ایک ٹرین کے ذریعے مہنگی ترین پینٹنگز، گولڈ اور جیولری بھجوائی، جنہیں سوئس بینکوں میں جمع کیا گیا۔ یہ اس دور میں لوگوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی بڑے بڑے امیر لوگ اس طرح سے اپنے پیسے کو خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھتے تھے اور عوام اور حکومتی اداروں کو اپنے اثاثہ جات کی جھوٹی معلومات فراہم کرتے تھے۔ مگر ان سب کے باوجود انہیں اس بات کا خطرہ ہر پل رہنے لگا کہ کسی بھی وقت ان کا خفیہ خزانہ کسی نہ کسی کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت اس طرح کے بینک شروع ہوئے جو کسی بھی دور دراز علاقوں میں کھولے جاتے اور خزانے کی حفاظت اور سیکیورٹی کی مکمل یقین دہانی بھی کرواتے تھے۔ اب لوگوں نے منی لانڈرنگ وغیرہ کے ذریعے بنایا ہوا پیسہ ان بینکس میں رکھوانا شروع کر دیا۔ بینکس نے بھی اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس حد تک رازداری برتی کہ ان ممالک کی حکومتیں تک معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہیں۔ ایک اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس اور اس میں چھپایا گیا خزانہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مطلب اگر کوئی اکاؤنٹ ہولڈر مر جاتا ہے تو اس کا سارا پیسہ اس کے بتائے ہوئے شخص کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اب تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر چونکہ سوئس بینک غیر قانونی پیسے کی پشت پناہی کر رہا تھا تو مختلف ممالک کی حکومتوں نے بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کو اٹھایا اور ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ ان حکومتوں نے سوئٹزرلینڈ پر دباؤ ڈالا اور یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اپنی بینکنگ کے طریقہ کار میں تبدیلی لائیں اور انہیں ٹھیک کریں، جس پر سوئٹزرلینڈ نے صاف انکار کرتے ہوئے ایک ایکٹ بنایا اور اپنی پرائیویسی کو مزید سخت کر دیا، جس کے تحت بینک کا کوئی بھی نمائندہ اگر کسی کی معلومات لیک کرتا ہے، چاہے وہ کسی کرمنل کا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ اگر اس میں اکاؤنٹ اوپن کروانے کی بات کی جائے تو اس میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کسی بڑے عہدے پر مامور ہونا ضروری نہیں۔ ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال ہے وہ گھر بیٹھے اپنے اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم
1 ملین سوئس فرینک جو کہ سوئٹزرلینڈ کی کرنسی ہے انہیں چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی سوئس بینک اکاؤنٹ ہولڈر کسی بھی وجہ سے کئی سال تک اپنے اکاؤنٹ کو استعمال نہیں کرتا تو بینک کا رول تھا کہ وہ خود سے اس کا اکاؤنٹ ہولڈر سے کانٹیکٹ نہیں کرتا تھا تاکہ اس ہولڈر کی پرائیویسی کو خطرہ نہ پہنچے، مگر بعد میں انہوں نے اپنا رول تبدیل کر دیا اور پھر اگر 10 سال تک اکاؤنٹ ہولڈر کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا تو اس صورت میں بینک اس سے خود رابطہ کرتا تھا۔ رابطہ کرنے پر وہ شخص نہ مل پاتا تو اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس پیسے نے سوئس اکانومی کی گروتھ میں بہت مدد کی۔ لوگ اپنا بلیک منی اس لیے اس میں رکھواتے ہیں کیونکہ اس بینک میں کوئی بھی شخص خفیہ طور پر بغیر نام کے اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے۔ جب کوئی اس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے تو اسے نام کی جگہ نمبر اکاؤنٹ دیا جاتا ہے جس سے صرف ایک نمبر سے اپنا اکاؤنٹ ایکسس کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں آپ کا نام کسی کو بھی شو نہیں کیا جاتا۔ انلیگل پیسے رکھنے والے لوگ اس میں بغیر اپنا نام استعمال کیے جتنا چاہے اتنا پیسہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے سیف بینک ہے۔ اس کے علاوہ اس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ آن لائن اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اس میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نارمل بینک میں پیسہ رکھوایا جاتا ہے تو اس پر بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کسی بھی وقت اس پیسے کی تفتیش کر کے اس پیسے کو سیل کر سکتی ہے۔ لیکن سوئس بینک میں نہ صرف کم ٹیکس دینا پڑتا ہے بلکہ وہاں پر اس پیسے پہ انٹرسٹ بھی دیا جاتا ہے۔ دنیا کے تقریباً سارے کرپٹ لوگ اور کرمنلز اپنا پیسہ اس میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مجرموں کو تو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ خود سوئس اکانومی کو ہوتا ہے۔ یہ بینک انفارمیشنز لیک نہیں کرتا، یعنی کہ یہ بینک دنیا کے کرمنلز کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اسامہ بن لادن کا بھی سوئس بینک میں اکاؤنٹ موجود تھا۔ انہوں نے سال 1990 میں سوئس بینک میں اپنا اکاؤنٹ بنایا اور 1997 تک اس اکاؤنٹ میں کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی، جس پر بینک نے اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا۔ اس وقت 10 سال کی میعاد کا رول سیٹ نہیں تھا اور امریکہ کا بینک پر کافی پریشر تھا کہ القاعدہ کا کافی پیسہ یہاں پڑا ہوا ہے تو اسے بلاک کر دیا جائے، جس پر بینک نے اس اکاؤنٹ کو مکمل طور پر بلاک کر دیا۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کا پیسہ ان اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور یہ لازمی نہیں کہ یہاں پر صرف منی لانڈرنگ کا ہی پیسہ رکھا جاتا ہے بلکہ بہت سے ایسے ممالک کی حکومتیں جو مشکل حالات کا شکار ہوں یا جنگی صورتحال سے گزر رہی ہوں وہ بھی اپنے اثاثہ جات اور خزانوں کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے سوئس بینک میں جمع کروا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کے بھی بہت سے خفیہ اثاثہ جات ہیں جنہوں نے انہیں کبھی کسی کے سامنے شو نہیں کیا۔ یہ بینکس چاہے کتنا ہی اپنی پرائیویسی کا خیال رکھ لے مگر پھر بھی پاناما لیکس جیسے کچھ پیپر ان کی ساری پرائیویسی کو توڑتے ہوئے دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کی اصلیت کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جہاں ان بینکوں میں پیسہ رکھنے کی جگہ ہے وہیں سونے کے بسکٹس، ڈائمنڈ اور جیولری وغیرہ رکھنے کے لیے الگ سے والیٹس بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص شخصیات کے لیے انڈر گراؤنڈ خفیہ بینکرز بھی بنائے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ بینک جنگ زدہ ممالک کے اثاثہ جات کی حفاظت کے لیے کافی موزوں ہے مگر وہ لوگ جو ملک کا پیسہ چوری کر کے رکھنے کے لیے اور ٹیکس سے بچنے کے لیے ان اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے جیسے غیر ترقی یافتہ ممالک کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ سوئٹزرلینڈ چاہے اس طرح سے اپنی اکانومی کو بہتر بنا رہا ہے مگر دوسرے ممالک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے اور بڑے بڑے مجرموں کی پشت پناہی کر کے بہت سے مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے کرپٹ لوگوں کا کتنا پیسہ سوئس بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کئی کرپٹ اور حکمرانوں نے اور مجرموں نے لوٹا اور پاکستان کی اکانومی کو بہت بری طرح برباد کیا۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کے کرپٹ لوگوں کی طرح پاکستان کے مجرموں کے لیے بھی کرپشن کا پیسہ چھپانے کے لیے سوئس بینک سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ 1998 میں آصف علی زرداری پر منی لانڈرنگ کا کیس کیا گیا تھا۔ اس نے $60 ملین کا بلیک منی سوئس بینکوں میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کیس چلتا رہا، آخر 2003 میں زرداری پر یہ جرم ثابت ہو گیا اور اس پر $1 لاکھ کا جرمانہ اور رقم واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد 2014 میں پاکستان کے فائنانس منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں بتایا کہ پاکستان سے $200 ارب کی رقم سوئس بینک میں بھیجی گئی۔ فائنانس منسٹر نے کہا کہ اس ڈاکیومنٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ سوئٹزرلینڈ اتھارٹی سے معاہدہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔
پاکستان کے کرپٹ لوگوں نے $200 ارب سے زیادہ پیسہ پاکستان سے باہر بھیجا ہے۔ پاکستان کا ٹوٹل لون $150 ارب ہے اور پاکستان کے $200 ارب اللیگلی سوئس بینکس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان کا یہ پیسہ واپس لایا جائے تو پاکستان کا پورا قرضہ ادا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی $50 ارب کا اثاثہ بچ جائے گا۔ فائنانس منسٹر کا کہنا تھا کہ حکومت سوئس بینک سے معاہدہ کر کے واپس پیسہ لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن شاید ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صحافیوں کی ایک عالمی ٹیم کی تحقیق کے مطابق HSBC کے سوئٹزرلینڈ میں واقع پرائیویٹ بینک کے لیک ہونے والے اکاؤنٹس میں پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ ڈالر اکاؤنٹ رکھنے والے ممالک میں 48ویں نمبر پر آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 1970 اور 2006 کے درمیان پاکستان سے منسلک بینک اکاؤنٹس رکھنے والے 648 کھاتہ داروں نے HSBC سوئس بینک میں 314 اکاؤنٹس کھلوائے۔ ان میں سے 34% کھاتے دار پاکستانی قومیت رکھتے ہیں۔ HSBC کے سوئٹزرلینڈ میں واقع پرائیویٹ بینک نے دنیا کے کئی اہم سیاستدانوں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نامور شخصیتوں اور مجرموں کو ان کے ممالک کی حکومتوں سے ٹیکس بچانے یا پھر ٹیکس کی چوری کرنے میں مدد کی تھی۔